نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سیرت میں لکھا ہے کہ بنو ثقیف کا وفد مدینہ پاک آ گیا۔ فتح مکہ جب ہو گئی، فتح مکہ کے بعد حنین کا واقعہ پیش آیا، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ حنین میں بھی فتح حاصل ہو گئی مسلمانوں کو۔ اس کے بعد اوتاس کا غزوہ ہوا، اس میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ واپسی پر طائف راستے میں آتا تھا۔ فیصلہ یہ ہو گیا کہ طائف کا محاصرہ کریں گے۔ طائف وہ جگہ ہے، بنو ثقیف وہ قبیلہ ہے جنہوں نے بالکل ابتداء اسلام میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت دی تھی، تکلیف دی تھی، بچوں نے پتھر مارا تھا۔ واقعہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے، بار بار سنتے رہے ہیں۔ 17 دن وہاں پر محاصرہ رہا طائف میں۔ بڑے سخت قسم کے جنگجو لوگ ہیں۔ طائف فتح نہ ہو سکا، مسلمان مجبور ہو کر کے اتفاق سے جگہ کو چھوڑ دیا، واپس مدینہ آ گئے۔ بعد میں بنو ثقیف والوں نے سوچا کہ دیکھو مکہ میں اسلام ہے، حنین میں اسلام ہے، اوتاس میں اسلام ہے، پورے عرب میں اسلام ہے، اب ہم ان کے بیچ میں غیر مسلم رہ کر کیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بہتر یہ ہے کہ ہم میں سے بڑے لوگ وہاں مدینہ جائیں، وہاں کچھ شرائط رکھ کر کے اسلام قبول کریں۔ چونکہ مسلمان ہمیں فتح نہ کر سکے، ہم پر غالب نہ آ سکے، ہماری قوت سے وہ محاصرہ کامیاب نہ ہوا، اس لیے ابھی ہم جو بھی شرط رکھیں گے وہ مان لیں گے۔ کچھ شرائط رکھ کر ہم جو ہے نا مسلمان ہو جاتے۔ چنانچہ مدینہ پاک پہنچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں، مگر شرائط سے مسلمان ہو جائیں۔ یہ اب غور کرنے کی چیز ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا شرائط ہے تم لوگوں؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ جو لات ہماری عبادت گاہ میں ہمارا خدا ہے، افرأیتم اللات والعزى، قرآن میں لات وہ طائف والوں کا معبود ہے۔ لات کی عبادت تو ہم چھوڑ دیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہو رہے ہیں، باقی لات کو آپ کچھ نہیں کہیں گے، نہ اس کو توڑیں گے، نہ اس کو وہاں سے ہٹائیں گے، نہ اس کے نام لے لیں گے، اس کو اسی حال میں چھوڑیں گے۔ وہ ہمارا ایک وراثت سے آیا ہوا ایک معزز مقام ہے، محترم جگہ ہے، اب اس کو کہیں گے کچھ نہیں۔ دوسری شرط ہے کہ نمازیں جو آپ کہتے ہو 5-6 اسلام میں، ہم 5 نمازیں پڑھیں گے مگر اپنی مرضی سے پڑھیں گے، تمہارے وقت میں نہیں پڑھیں گے۔ ہمارا کام جوش میں ہوتا ہے تو چلو نماز پڑھو، ہم سارا اکٹھا کر کے عشاء کے بعد پڑھیں گے، وہ جان خلاص سارا دن اپنا کاروبار کر۔ آج کا مسلمان بھی یہی چاہتے ہیں، کیسے ہونا چاہیے۔ اب نہیں دیکھتے ہو جب زور کی اذان ہوتی ہے تو وہاں جو ہے نا گاہک کھڑے ہوتے ہیں، وہ 10 دفعہ مؤذن اذان دے دے، مسجد میں نہیں آنا اس کو۔ جلدی جلدی میں وہاں جو ہے نا غلط سلط جو 4 رکعتیں پڑھ کر سنتیں تو ویسے نہیں پڑھنا ہے، پھر وہ جو ہے نا کھڑا ہو جائے گا گاہکوں کے انتظار میں۔ یہی حال عصر کا ہوتا ہے، کئی جگہوں میں مغرب عشاء کا یہ حال ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا ہمارے کاروبار میں بڑا خلل ہے کہ ہر 2 گھنٹہ بعد 3 گھنٹہ بعد اذان ہے، نماز پڑھو، پھر دکان بند کرو، پھر یہ بڑا مشکل ہے۔ نماز تو ہم پڑھیں گے مگر اپنی مرضی سے، اس پر خوب غور کرو۔ ہم بھی کہتے ہیں دین پر چلیں گے مگر اپنی مرضی سے، ہے یا نہیں ہے؟ شادی میں اپنی مرضی کریں گے، غم میں اپنی مرضی کریں گے، دکانداری میں اپنی مرضی کریں گے، رشتہ داری تعلقات میں اپنی مرضی کریں گے، ٹھیک ہے۔ مسجد میں ہم اللہ کی مرضی کریں گے، مسجد میں آئیں گے تو دعا بھی پڑھیں گے، تازہ وضو کریں گے، وہاں جو ہے نا 2 رکعت صلاۃ تحیۃ المسجد بھی پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے نا دعا بھی کریں گے امام صاحب کے ساتھ، باقی اپنی مرضی کریں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کہتے ہو شراب حرام ہے، ہمارا تو سارا کاروبار شراب پر ہے، طائف کا انگور آج بھی بہت مشہور ہے، سب سے اعلیٰ شراب جو سب سے زیادہ منحوس ہے وہ انگور کی شراب ہے۔ انگور کی جو شراب ہے نا وہ سب سے قیمتی ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ نشہ آور ہے، اور سب سے بدترین اور گندہ ترین چیز ہے اسلام میں۔ یہ جو الکوہل دواؤں میں ڈالتے ہیں نا، اس میں کئی علماء نے اس لیے اس کے جواز کا فتویٰ دے دیا، بلکہ اکثر علماء آج اس کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ انگور کا شراب نہیں ہے، دوسری چیزوں کے جو ہے نا بنائی گئی چیزیں، اور اس میں اس درجہ کا نشہ نہیں ہے جس درجہ شراب میں ہے۔ یعنی اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اصل شراب انگور کی ہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ باقی چیز آج کل تو ہر چیز سے شراب بنتی ہے، فروٹ سے بناتے ہیں، اناج سے بناتے ہیں، گندم سے بناتے ہیں، جو سے، کھجور سے، مکئی سے، ذرت سے، سیب سے، فلان سے فلان سے، مگر اصل جو قرآن نے جس پر اصل حرمت نازل کیا تھا، باقی شرابیں بھی حرام ہیں مگر یہ بہت گندہ ترین شراب ہے۔ ہماری ساری آمدن شراب سے ہے، اس پر بھی غور کرو۔ ہمارے لوگ معاملات میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا بھائی یہ مولویوں کی باتیں سنو تو پھر روزہ رکھو، ہر چیز حرام، ہر چیز حرام، ہر چیز حرام۔ ہاں پھر کیا کریں؟ بھوک سے مر جائیں، یہی کہتے ہیں۔ ہمارا سارا کاروبار جھوٹ پر ہے، سارا کاروبار 2 نمبری پر ہے، سارا کاروبار مکسنگ پر ہے، سارا کاروبار دھوکے پر ہے۔ اکیلا ہم تو نہیں کر رہے، ساری مارکیٹ ایسی ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب سنو کہ اللہ بنو ثقیف پر کیوں غفور الرحیم نہیں ہوئے؟ حالانکہ ایک کافر ہے، نیا نیا اسلام لا رہے، سمجھے نہیں سمجھے؟ کئی واقعات اسلام میں ایسے ہیں کہ کئی شرائط حضور نے مان لیے تھے، ہلکے ہلکے جو شرائط کفار کے تھے۔ تو ہم یہ شراب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر خالی انگور بیچیں گے اس سے کچھ نہیں ملے گا، اگر شراب بنائیں گے پھر واہ سبحان اللہ، اس میں تو اتنی آمدن ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اگر حلال کھائیں گے تو روٹی بھی مشکل سے پوری ہو، حرام کھائیں گے وارے نیارے ہوں گے، مزے ہوں گے۔ اس حرام خور کو دیکھو کتنا بڑا کوٹھی اس نے بنایا، اس حرام خور کو دیکھو کتنی بڑی گاڑی اس نے خرید لی، اس حرام خور کو دیکھو کتنی بڑی ڈگری پر آ گیا۔ رشوت نہ دیتا تو اس ڈگری پر تھوڑی وہ آ جاتا تھا، رشوت دے دیا اس ڈگری پر آ گیا۔ جو حقیقی میرٹھ پر جن بیچاروں کو آنا تھا وہ روڈوں پر چٹخارے مار رہے ہوتے ہیں، سمجھے نہیں سمجھے؟ اتنی بڑی بڑی ڈگریوں کے جو ہے نا ان کے پاس جو ہے نا سندیں ہوتی ہے کہ اٹھا نہیں سکتے۔ ہاں اس دفتر میں اس دفتر میں کوئی نہیں سنے گا اس کا، سننا صرف پیسے کا ہے، پیسہ دے دو مزے کرو، ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا انگور سے ہمارا گزارا نہیں ہوگا، شراب کی اجازت دی جائے۔ حضور نے فرمایا اور کہا چوتھی شرط یہ ہے کہ ہمارے یہاں رواج ہے دیر سے شادی کرنے کا، بنو ثقیف میں اس کو ہم قومی جو ہے نا شعار سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں نہیں کہتے، ہمارے خاندان میں یہ چیز نہیں ہے، ہمارے رواج کے خلاف نہیں ہے۔ آ گیا بڑا مسلمان، جب مسلمان ہے تو تمہارے خاندان کی کیا حیثیت ہے، تمہارے رواج کی کیا حیثیت ہے، تمہاری قوم
اور تمہارے وطن کی کیا حیثیت ہے؟ اسلام کا تم نے قسم اٹھائی ہے کہ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چاٹنا ہے، آپ کی غلامی کرنی ہے، صرف آپ کا حکم حرف آخر ہے، یہ مطلب ہے نا اسلام کا۔ تو انہوں نے کہا ہماری جو ثقافت ہے، دیر سے شادیاں کرتے ہیں، اس لیے ہمیں زنا کی اجازت دی جائے۔ جو ہے نا چوتھی شرط۔ آپ حیران ہو رہے ہو، حیران نہیں ہونا چاہیے، عملاً آج ہم بھی ایسے ہیں یار۔ وہ کہہ رہے تھے ہم لات کی عبادت نہیں کریں گے، لات کی عزت کریں گے۔ ایمان سے بتاؤ، جو پیر پرست ہے، قبر پرست ہے، جو شجر پرست ہے، یہ سجدے نہیں کرتے قبروں کے اوپر، چھاٹتے نہیں ہیں قبروں کو، کئی جگہوں میں قبروں پر طواف نہیں کرتے یہ لوگ۔ یار وہ بنو ثقیف والے تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عبادت کریں گے، وہ تو کہہ رہے ہم عبادت نہیں کریں گے، بس ہماری ایک ثقافتی وراثت ہے، اس کو چھوڑا جائے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اچھا، پھر کہا نماز اپنی مرضی سے، میں نے ابھی ہم کو بتایا ہم سب اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھتے۔ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے صرف جمعہ کی نماز اور عید کی نماز پڑھتے ہیں، یا غلط کہہ رہا ہوں؟ باقی نماز تو جانتے بھی نہیں کیا چیز ہے، اور وہ پڑھتے بھی ایسے جیسے دادا دادی نے سکھایا ان کو، کچھ پتہ نہیں ہے کہ نماز کس طرح ہوتی ہے۔ کئی ایسے فجر کی نہیں پڑھتے ہے، ظہر عصر مغرب کی پڑھ لیتے ہے، سمجھ میں نہیں ہے، کیونکہ رات 2-3 بجے تک ان کا کاروبار ہے، اس کو بڑا عذر سمجھتے ہیں، کہتا ہم مجبور ہیں۔ خدا کا بندہ ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، فقہ میں لکھا ہوا ہے آدھا بچہ پیدا ہوا ہے آدھا اندر ہے، اس وقت نماز کا ٹائم ہوا، اگر نفاس کا خون شروع نہیں ہوا ادھر نماز پڑھنا فرض ہے، اسی حالت۔ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، اس وقت عورت پر نماز فرض ہے۔ اگر نماز نہ پڑھے تو سمجھو اس نے، ظاہر ہے وہ اشارے سے ہی نماز پڑھ سکے گی نا، جس طرح بھی پڑھ سکتی ہے، اتنی سخت پابندی ہے۔ اور یہ فجر کی نماز اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ رات دیر ہو گئی۔ یہ جو لوگ ہماری جو خوشی کی تقریبات ہوتی ہے نا، شادی وغیرہ، کئی لوگ بطور فخر کہتے ہیں ہم اتنا مصروف رہا، نمازوں کا بھی پتہ نہیں چلا ہم کو۔ دوسرے کہتے ہیں ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، سر آپ نے جو ادھر خدمت کیا، اپنا دوستی کا، رشتہ داری کا حق ادا کیا آپ نے۔ یہ نظریہ کافروں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ کافروں میں انسانوں کے حقوق ہے، اللہ کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ کے حق کا تصور نہیں ہے۔ یار جتنے انگریز ہم سے زیادہ انسانیت کے کام وہ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں؟ ہیومن رائٹس کے سارے کام تو وہی لوگ کر رہے ہیں، مسلمان تو دیکھا دیکھی ان سے کر رہے ہیں، یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ جو آپ کے انگریزوں کا قانون ہے، شخصی حق، ایک شہری کا، ایک ملکی کا، اس پر کتنا زور ہے یا نہیں ہے؟ مگر اللہ کے حق کا کوئی کافر نام لیتا ہے؟ کفار کا نظریہ یہ کہ بندوں کے حقوق، اللہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسلام اس کو نہیں مانتا۔ اسلام کہتے ہیں بلا شبہ بندوں کے حقوق بھی ضروری ہے، مگر اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ضروری ہے۔ اسی لیے تو شریعت نے کہا جب بندہ اور اللہ کا مقابلہ ہو جائے تو بندے کو چھوڑنا ہے، اللہ کو لینا ہے۔ مثال کے طور پر رشتہ داری ایک فرض ہے۔ تمہارا بھائی ہے، وہ شادی میں ڈھولک بجاتا ہے اور تمہیں یہ کہتا ہے آ جاؤ میری شادی میں شریک ہو جاؤ، اگر شریک نہیں ہو جاؤ گے میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اس آواز پر جس میں ڈھولک اور باجا ہو، بڑے کبیرہ گناہوں میں۔ اب اللہ کا اور بندے کا مقابلہ ہو گیا نا۔ شریعت کہتی ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کو ناراض کر کے بندے کو خوش کرنا حرام ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں یا عشرہ مبشرہ میں ہیں، اس کی والدہ نے کہا میں بھوک ہڑتال کرتی ہوں جب تک آپ پھر کافر نہ ہو جاؤ، کھانا چھوڑ دیا، بھوک ہڑتال کر کے مر جاؤں گی۔ ماں کا کتنا بڑا حق ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اما جی آپ تو ایک ماں ہے نا،
اگر میرے ہر بال کے مقابلے میں ایک ماں آ جائے اور سب بھوک ہڑتال کر کے مر جائے، اللہ کی قسم میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ دیکھو اب کیا صحابہ کی زندگی نے کیا سکھایا کہ بندوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق کا مقابلہ اگر ہو جائے تو بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت تو اللہ کی ہے، وہ خالق ہے، بندے کا حق بھی تو اس نے بتایا ہے نا، ہمیں کیا پتہ تھا کس کا کیا حق ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی اطلاع دی، حضور بہت خوش ہوئے، فرمایا اس کی خدمت کرو، اس کا ادب کرو، مگر اس کی بات ہے مت ماننا، وہ 1000 بھوک ہڑتال کرے، اسلام چھوڑنا تھوڑی جائز ہے کسی کے لیے۔ تو یہ جو انہوں نے شرط لگائی نا کہ ہم نماز اپنی مرضی سے پڑھیں گے، آپ اگر غور کریں گے ہم بغیر شرط کے یہ کر رہے ہیں، یعنی عملاً ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرط لگا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، خادم ہیں، مر گئے یا رسول اللہ تیرے عشق میں، مگر شرط ہی کہ نماز اپنی مرضی سے پڑھیں گے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ہاں، جو ذرا مشکل ہو جائے، سفر میں عورتیں تو بالکل نماز نہیں پڑھتی، صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ عورتوں کے نماز کے بڑے بڑے علاقوں میں جگہ بھی نہیں بنی ہوتی، عرب میں تو ماشاءاللہ اس کا اہتمام ہے، عرب کی کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس میں عورتوں کے لیے نماز کا الگ انتظام نہ ہو، باقی اسلامی ملکوں میں اس کا رواج نہیں۔ اور پھر مرد تو بھی نہیں پڑھیں، کوئی بہت جو صوفی صافی ہوگا وہ ڈرائیور کو منت کرے گا، ڈرائیور نے اگر نہیں روکا وہ اپنے کو معذور سمجھے گا، کیونکہ وہ خود مفتی ہے، شریعت کا حکم تو نہ اس کو معلوم ہے نہ کسی سے پوچھتا ہے، داڑھی جس کی آ گئی وہ خود مفتی ہو جاتا ہے، پیسے جس نے اوپر کیا پھر وہ تو مفتی اعظم بن جاتا ہے، اس کو تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ مجھے خود یاد ہے ہم ٹھیڑی میں پڑھتے تھے، ٹھیڑی دارالہدیٰ ٹھیڑی خیرپور میرس میں، حالی جی شریف، ایک دفعہ ہم ساتھیوں نے مشورہ کیا حالی جی شریف جائیں گے، اچھا بھائی، گاڑی میں بیٹھ گئے، بیچ میں مغرب کی نماز کا وقت وہ پنو عاقل تک گاڑی میں جاتے تھے، اس زمانے میں آگے گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، بیل کی جیسے ریڑیاں بنی ہوتی تھی اس پر لوگ جاتے تھے، آج کل تو ماشاءاللہ سڑک ہے۔ تو اب نماز کا ٹائم کافی دیر ہو گئی، ہم تو طالب تھے چونکہ مدرسے میں پڑھ رہے تھے، ہم نے شور مچایا بھائی گاڑی روکو گاڑی روکو، وہ ڈرائیور کیا جواب دیتا ہے؟ یہ واقعہ کم سے کم میرا خیال 40 سال پہلے کا تو ہوگا، اس وقت جو اسے شیطان موجود تھے، تو آج تو اللہ ہی پناہ دے دے، مجھے یاد ہے وہ ڈرائیور نے کہا مجھے لگ رہا ہے تم بلوچستان کے لوگ ہو، نماز ہم نے بلوچستان والوں کو ہدیہ کیا ہوا ہے، سندھ میں کوئی نماز مواز نہیں ہوتی، آن تمام کیا اس نے نہیں روکا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی شریعت نہیں چھوڑتی، تشبہ بالمصلین فرض ہے، آپ اپنے سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہو، وضو کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، تیمم کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، کوشش کرو اگر میلا کپڑا ملے اس پر کوئی تیمم کرو، نماز نہیں ہوگی مگر اس طرح کرنا فرض ہے، نمازیوں کی طرح ادھر سیٹ پر نماز پڑھو، ہوگی نہیں مگر کرنا فرض ہے، اس کو تشبہ بالمصلین کہتے ہیں، جو نہیں کرے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، تارک صلاۃ شمار ہوگا۔ پھر اس کے بعد جہاں اترے نماز کا ٹائم ہے تو وقتی نماز پڑھو، ٹائم نہیں ہے تو پھر قضا کرو، کوئی عمل کرتا ہے اس پر؟ ہم نے ریل گاڑیوں میں دیکھا ہے بڑے بڑے صوفیوں کو جدھر مرضی کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھا، حالانکہ نماز میں جیسے کھڑا ہونا فرض ہے، قبلہ رخ کرنا بھی تو فرض ہے، اور ریل گاڑی میں آسانی سے قبلہ رخ معلوم ہو سکتا ہے، آبادیوں سے ریل جاتی ہے نا، مسجدیں تمہیں نظر آتی ہیں، مسجدوں کا رخ نظر آتا ہے، محراب نظر آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کئی لوگ تو اپنے سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہے، خواتین خاص طور سے، مرد بھی پڑھتے ہیں سیٹوں، خواتین تو بالکل اپنے کو اس کا مکلف نہیں سمجھتی ہے کہ ہم پر بھی شریعت کے احکامات لاگو ہے۔ یاد رکھو ان کے مردوں کو اللہ دوزخ کے بیچ میں پھینکے گا،
جو اپنے خواتین کو ضروری دین نہیں سمجھاتے، باہر صوفی بنے پھرتے ہیں، ادھر ان کی عورتیں بے دین ہیں، کو نماز پڑھنا بھی نہیں آتا، روزہ کے احکامات کا علم نہیں، حیض نفاس کے احکامات کا علم نہیں، طلاق کے احکامات کا علم نہیں، ان کو جو ہے نا اسلام اور کفر کے کلمات کون کون سے ہوتے ہیں جس سے آدمی کافر ہوتا ہے اس کا علم نہیں. یہ صوفی کو اللہ پہلے دوزخ میں ڈالے گا، اس کی بیوی سے بعد میں پوچھے گا. سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ارے مسلمانوں اپنے کو بھی دوزخ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہیں معلوم ہے وقودھا الناس والحجارہ، اس دوزخ کی آگ کو لکڑی سے نہیں جلائی جاتی ہے، اس کو انسانوں سے جلایا جاتا ہے اس کو، اور پھر بہت گرم کرنے کے لیے پتھر ڈالے جاتے ہیں، پتھر بہت زیادہ آگ پکڑتا ہے، بہت گرم ہوتا ہے، اس کو اس میں ڈال لیتے. ایسی آگ سے بچاؤ. روح المعانی میں اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس صوفی کو ہوگا جس کے بیوی بچے اور گھر کے لوگ بے دین ہوں گے. آپ بڑے بڑے صوفی دیکھیں گے مسجد کو سوراخ کیے ہوئے، اس کے بالغ بیٹھے نماز نہیں پڑھتے، بالغ بیٹھیاں نماز نہیں پڑھتی، اس کی بیوی نہیں پڑھ رہی ہے، اس کی بہنیں اس کی مائیں نہیں پڑھ رہی. شرم نہیں آتی؟ یہ مذاق نہیں ہے اسلام کے ساتھ. ایمان سے بولو. اسلام نے جیسے تم پر نماز پڑھنا فرض کیا ہے، تم پر یہ بھی فرض کیا کہ اپنے گھر کے لوگوں کو نماز پڑھاؤ. بچہ 7 سال کا ہو جائے، ماں باپ کو حکم ہے کہ اس کو نماز پڑھاؤ، روزے رکھوا لو. 10 سال کا ہو جائے تو مار کر پڑھواؤ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچے پر فرض نہیں ہے مگر ماں باپ پر فرض ہے پڑھوانا. نہیں پڑھوائے گا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. ہمارے اکثر صوفی ایسے نہیں ہیں، ان کے گھر والے سارے بے دین ہیں اور خود بڑا صوفی بنا پھرتا ہے. بولنے سے تھوڑی آدمی صوفی بنتا ہے، صوفی تو شریعت کے اصول سے بنے گا. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس مسئلے کو یاد رکھنا، تشبہ بالمصلین فرض ہے. وہ بھائی عبداللہ ٹھنڈو محمد خان سے آتے ہیں دور سے، اس کو مجھے پتہ ہے نماز کے ٹائم ان کی گاڑی نہیں روکتے. آپ خاص طور سے اس مسئلے کو یاد رکھنا. پہلے سے وضو کا تیاری کرو، اہتمام کرو. وہاں کھڑے ہونے کی جگہ تو نہیں ہوتی ہے بسوں میں، اور جو ہے نا اور صورت نہیں ہوتی ہے. تشبہ بالمصلین مستقل ایک حکم شرعی ہے. کسی صوفی نے آپ کو بتایا ہے؟ صوفی تو بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم تو سب سے بڑے دین کو سمجھنے والے ہیں، دین کو پہچاننے والے ہیں. تو بتاؤ کیا کب تم نے کیا اور کب نہیں کیا؟ اپنا بھی بیڑا غرق کرو، دوسروں کا بھی بیڑا غرق کرو. یہ بھی یاد رکھنا، ریل گاڑی میں جب تک قبلہ متعین نہ کرے کھڑے نہ ہو جائے نماز نہیں ہوگی. بیٹھنے سے بھی نماز نہیں ہوتی ہے، اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، جیسے شریعت نے بتایا اس طرح ہوتی ہے. یا آپ نے نہیں دیکھا یہ ہمارے بڈھوں کو میں کہہ کر بیزار ہو گیا. شکر ہے کہ ابھی کرسیاں یہاں کسی نے اٹھائی ہے، خدا کرے سارے کرسیاں لے جائیں. اپنے گھر سے یہاں تک ایسے چل چل کر آتے ہیں، یہاں آ کر کرسی پر بیٹھ گئے. بھئی قیام کدھر گیا؟ قیام تو فرض ہے. ایک کی بھی نماز نہیں ہوگی، میں صاحب آپ کو بتا رہا ہوں. بھئی قیام ایسے فرض ہے جیسے رکوع فرض ہے، سجدہ فرض ہے. تم جس چیز کو نہیں کر سکتے ہو اس میں تو معافی ہے، جس چیز کو کر سکتے ہو اس کو نہیں کر رہے ہو، نماز کیسے ہوگی؟ قطعاً نہیں ہوگی. تو پھر بغیر وضو کے پڑھو. اگر شریعت کو نہیں ماننی ہے، اپنی مرضی کرنی ہے، تو پھر بغیر وضو کے پڑھو، وہ بھی تو ہو جاتی ہے. ان بڈھوں کو سمجھاؤ کہ مرتے مرتے خدا کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو. بڈھے ہونے کا مطلب ہے کہ اب قریب ہے نا، کہ بھئی تم رکوع سجدہ نہیں کر سکتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ. جب تک جاؤ، سمجھے نہیں سمجھے؟ اگر بیچ میں بھی تک جاؤ امام کے، آپ بیٹھ سکتے ہو، شریعت نے اجازت دی ہے. اگر آپ اتنے معذور ہیں کہ گھر سے ادھر ویل چیئر پر آپ کو لاتے ہیں، ہماری مسجد میں تو کوئی ویل چیئر والا نہیں آتا، حالانکہ ویل چیئر کی جگہ بھی وہاں بنائی ہے. ویل چیئر والے کہاں مسجد میں آئیں گے؟ وہ تھوڑا سا جو ہے نا ایک رگ میں درد ہو گیا، ہفتہ بھر نماز نہیں پڑھے گا. وہ ویل چیئر کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ سمجھا نہیں سمجھے؟ ایسے اپنے پاؤں سے ایسے آتا ہے، جوان بھی حیران ہوتے ہیں کہ بڈھا کیا کہتا ہے غالب جو ایسے تیز تیز آ رہا ہے، اور ادھر آ کر آرام کرسی پر بیٹھ جاتے. خدا کے لیے دین کو مذاق مت بناؤ، اللہ کا واسطہ ہے.
دین پر اس طرح چلو جیسے قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، فقہ کہتی ہے، اس کے مطابق چلو. یہ شرط عملاً مسلمانوں نے لگا دیا ہے اسلام کے ساتھ. باقی جو 2 شرائط بتائی اس کا بھی حال سب کو معلوم. یا غلط کہہ رہا ہوں؟ یار شراب ہے تو سیٹھ لوگ پیتے ہیں نا، غریب لوگ باقی نشہ نہیں کر رہے ہیں، نمازی نشہ نہیں کرتے. ادھر وہ چرسی آتی ہے، وہ چوکیدار مجھے بتا رہا تھا، کوئی کہتا ہے میں حافظ قرآن ہوں، کوئی کہتا ہے میں قاری قرآن ہوں، کوئی کہتا ہے میں نے 4 مہینے تبلیغ میں لگایا ہے، کوئی کہتا ہے ہم سے تو زیادہ صوفی وہ ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ مگر شرط لگائی ہے اسلام کے ساتھ کہ ہم ہیروئن نہیں چھوڑیں گے، چرس نہیں چھوڑیں گے، افیم نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا، اور نماز پڑھیں گے، نماز تہجد بھی پڑھیں گے. اسی طرح بدکاری کے جتنے کام ہیں مسلمان آج نہیں کر رہے. کتنے لوگ ہیں جو 100% اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ آپ ذرا سروے کر کے بتاؤ. کتنے لوگ ہیں جو اپنے کان کے گانے سے حفاظت کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہوں گے موبائل پر حفاظت کرنے والے کتنے ہیں جو موبائل پر گندی چیزیں نہ دیکھتے ہو، گندی آوازیں نہ سنتے ہو؟ بہت کم لوگ رہ گئے. عملاً ہم نے شرط لگائی ہے اسلام کے ساتھ. اب سنو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب. آپ نے فرمایا سردار تھے بڑے بڑے جو حضور کے پاس یہ لوگ گئے تھے اور مہمان تھے. حضور نے خود ہمیں تعلیم دی ہے کہ مہمان کی عزت کرو، ہر چیز میں اس کا احترام کرو. اگر یہ مہمان نہ ہوتے پتہ نہیں کتنے کوڑے مارے جاتے ان کو. سمجھے نہیں سمجھے؟ اور پھر جو ہے نا اتنے بڑے سردار ہیں، انزل الناس منازلہم، جتنا بڑا آدمی ہے اسی حساب سے اس کی عزت کرو اگرچہ کافر ہے. حضور نے فرمایا ایسا اسلام تو اللہ نے نہیں بنایا ہے جس میں نماز بھی اپنی مرضی کی ہو، بتوں کی بھی عزت ہو، جس کے اندر جو ہے نا شراب بھی جائز ہو، جس میں زنا بھی جائز ہو. ایسا اسلام تو اللہ نے نہیں بنایا. اور اللہ کو ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا بھی اگر کافر ہو جائے تو اللہ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا. یار جب کائنات پیدا نہیں ہوئی تھی بھی اللہ تھا یا بعد میں اللہ بنائے؟ اس وقت بھی اللہ کی شان ایسی تھی جیسے ابھی ہے، یا اس وقت الیاذ باللہ خدا تعالیٰ کی شان کم تھی؟ ساری دنیا کافر بھی ہو جائے تو اللہ کا کیا نقصان ہے؟ سب اگر ابو بکر صدیق جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی بن جائے تو بھی اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہر نفس سے پاک ہے، ہر نقصان سے پاک. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ وہ سہم گئے، انہوں نے سمجھا تھا ہم نے اتنا بڑا کمال کیا کہ مسلمانوں کو شکست دے دیا، ہماری مان ہے، مسلمان ہماری بات مانیں گے. رات گئے اپنے خیموں میں، کام صبح پھر حاضر خدمت ہوں گے. حضور نے فرمایا ٹھیک. رات خیموں میں گئے، آپس میں مشورہ کیا. سمجھدار بڑے تھے یہ لوگ. مشورہ کیا کہ یار واقعی جو حضور فرما رہے ہیں بات تو سمجھ میں آنے والی ہے کہ مکہ کا دین الگ ہو، طائف کا دین الگ ہو، مدینہ کا دین الگ ہو، وہ تو ایک شغل بن جائے گا. جیسے ہمارے یہاں علاقوں کا دین بھی الگ ہے، قوموں کا دین بھی الگ ہے، پیشہ کے اعتبار سے بھی ہر ایک کا دین الگ ہے. یا غلط کہہ رہا ہوں؟ ٹائم نہیں ہے، میں اس کی مثالیں دیتا آپ کو. تو یہ عجیب سا ہوگا. اللہ کا شکر کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. اگر حضور اس کی اجازت دیتا اور یہ شرائط مانتا، آج کا کوئی مسلمان یہ بچے کچے دین پر بھی واللہ کے عمل کرتا. انہوں نے کہا کہ عجیب سا لگے گا، دین ایک ہے، مکہ میں اور ہو جائے، طائف میں اور ہو جائے، مدینہ میں اور ہو جائے. ان کا مشورہ ہو گیا کہ نہیں بس ہم یہ شرائط چھوڑ دیتے ہیں. کل وہ حاضر ہو گئے، کہا کہ اللہ کا رسول بس ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ غیر مشروط ہم ایمان لے آتے ہیں. تو بنو ثقیف کی کوئی شرط حضور نے نہیں مانی کیونکہ اللہ نہیں مانتا. تو ہمارے شرائط کو اللہ مانے گا کہ شادی اپنی مرضی سے، غمی اپنی مرضی سے، دکانداری اپنی مرضی سے، ملازمت اپنی مرضی سے، رشتہ داری اپنی مرضی سے، ہمسائے توپ اپنی مرضی سے، نماز اللہ کی مرضی سے، ایسے چھوڑے گا اللہ تعالیٰ؟ خدا کے لیے مسلمانوں ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات. دین ہے تو پورا دین ہے، دین نہیں ہے تو پھر نہیں ہے.
ایسے نہیں ہو سکتا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا مسلمان آدھا نا مسلمان، جیسے ہمارا حال ہے، ایسا دین اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لقد کان لکم، تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ، محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسوۃ حسنہ، بڑا اچھا نمونہ ہم نے بھیجا ہے۔ حضور کے قدم قدم پر چلیں گے تو منزل پر پہنچیں گے، منزل اللہ کی رضا ہے۔ اگر حضور کی زندگی کو چھوڑیں گے، اپنی مرضی کریں گے، کہیں گڑھے میں گر جائیں گے، کہیں نہر میں کود جائیں گے، کہیں آگ میں گر جائیں گے، کہیں نہیں پہنچ سکیں گے منزل تک۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو فیصلہ ہے یا نہیں ہے کہ ہمیں دیندار بننا ہے؟ ہاں، یا اسی طرح دیندار بننا ہے جیسے ہے؟ جھوٹ ہمارے دین میں جائز ہے؟ نہیں، ایمان سے بولو۔ ہمارا جو رسمی دین ہے اس میں جھوٹ کو کوئی جرم سمجھا جائے؟ ایک بچے سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، کوئی جرم سمجھتا ہے؟ ہاں، اس کو بہانہ کہتے ہیں، بہانہ۔ بے حیائی کو ثقافت کہتے ہیں، بلوچوں کی ثقافت ہے، سندھیوں کی ثقافت ہے، پٹھانوں کی۔ ایسے بے حیائی کہیں گے تو ذرا شرم آئے گی نا، ہے یا نہیں ہے؟ ایسا دین اللہ قبول نہیں کرے گا، اور جلد ہم مر کر اللہ کے پاس جانے والے ہیں، یا ہم کو نہیں مرنا ہے؟ ہاں، بڈھے تو مان لیں گے کہ اور کوئی ڈگری نہیں رہی، کوئی درجہ نہیں رہا، کوئی سیڑھی نہیں رہی، جوان نہیں مرتے، بچے نہیں مرتے۔ ہاں، کئی تو پہلے مرتے یا پھر پیدا ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، روزانہ ہو رہا ہے۔ موقع ہے، ابھی بھی ہمیں موقع ہے، اگر بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کرے کہ ہم سب کو بات سمجھ میں آئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔